السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے ٹرانسفر آف ہیٹ کا چیپٹر نمبر 9 کلاس 9 کا فزکس شروع کیا تھا، جس میں ہم نے کنڈکشن کے بارے میں سیکھا کہ کنڈکشن کیا، ہیٹ کیا ہوتا ہے، کنڈکشن کیا ہوتا ہے اور کنڈکشن کی میکینزم کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کنڈکشن جو ہے کہ میکینزم جو ہے وہ دو طریقوں سے ہے، وائبریشنز آف ایٹم اور فری الیکٹرانس کی وجہ سے. تو اب اس کا ڈیلی لائف میں جو اپلیکیشنز ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں. اپلیکیشن تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں بکس میں جو ذکر ہے وہ 8 ہے یہاں پر، اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں. اپلیکیشنز آف کنڈکشنز آف ہیٹ. کچھ چیزیں ہمارے پاس گڈ اور بیڈ کنڈکٹر دونوں ہو سکتے ہیں، جو کہ دونوں ہمارے لیے مفید ہے، یعنی انسولیٹرز اور کنڈکٹر دونوں ہمارے لیے مفید ہیں. وہ کیسے مفید ہے یہاں ہم پڑھتے ہیں. کچھ اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں جس میں ہیٹ پاس ہوتے ہیں، اور کچھ بیڈ کنڈکٹر جس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتا. وہ ہمارے لیے دونوں مفید ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے کوکنگ پارٹس اینڈ پینس. آلموسٹلی ہمارے پاس جتنے بھی کوکنگ پارٹس ہیں وہ کنڈکٹرز ہے، اور کنڈکٹرز آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ گڈ کنڈکٹر جو ہے جس میں ہیٹ بھی اچھی طرح پاس ہو سکتا ہے اور الیکٹریسٹی بھی پاس ہو سکتا ہے، اس کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں. تو ہیٹ ایزیلی پاس ان کنڈکٹرز. تو خوراک جو جن پین میں موجود ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے یونیفارملی وہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہیٹ جو ہے اس میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارا کھانا جو ہے اچھی طرح پک جاتا ہے. ایک استعمال یہ ہے ڈیلی لائف میں. دوسرا استعمال جو ہے پلاسٹک فوم ہے، جس کو ہم فائبر گلاس بھی کہتے ہیں. فائبر گلاس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس انسولیٹرز ہے، یعنی اس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتا. انسولیٹرز مینس وہ ایسے چیزیں جس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتا، جو کہ جس میں الیکٹریسٹی بھی پاس نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس پلاسٹک فوم یا فائبر گلاس ہے. یہ بیڈ کنڈکٹر ہے، یعنی اس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ ہم والز اور سیلنگ میں استعمال کرتے ہیں، چھت میں. یہ گرمیوں میں ہمارے کمروں کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور سردیوں میں ہمارے کمروں کو گرم رکھتا ہے. کس طریقے سے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فوم ٹینی پاکٹس ہوتے ہیں. یہ ٹینی پاکٹس جو ہے یہ ٹریپ کر دیتے ہیں ہوا کو یہ ٹریپ کر دیتا ہے، جو کہ بیڈ انسولیٹر ہے، یعنی ہوا بیڈ انسولیٹر ہے جس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتا. اس طریقے سے یہ آپ کے کمروں کو گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتے ہیں اور سردیوں میں گرم رکھتا ہے. 3 نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے وائر گلاس. وائر گلاس جو ہے کیمسٹری میں کہ پریکٹیکل میں ہم اس کا اکثر استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک کونیکل فلاکس ہیں، اور اس میں اس کو آپ ہیٹ کے اوپر رکھتے ہو، ہیٹ دیتے ہو. یہ گلاس اس طرح جالی نما ہوتا ہے، جالی جس میں ہیٹ جو ہے یونیفارملی اسپریڈ ہو جاتا ہے، ایونلی وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شیشے کی جو کونیکل فلاس جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ادروائز یہ ایک پوائنٹ پر فوکس ہو کر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے یہاں پر اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ وائر گلاس کیا ہے، یہ بھی کنڈکٹر ہے. یہ ہیٹ کو یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور ایک پوائنٹ پر وہ فوکس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کونیکل فلاس جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. 4 نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے پاٹ ہولڈرز. پاٹ ہولڈرز ہمارے پاس، اور دوسرا ہے ٹیبل میٹ، جو کہ زیادہ تر ہمارے پاس یا تو لکڑی کے بنائے جاتے ہیں یا پلاسٹک کے. تو اس میں یہ کیا ہے، یہ انسولیٹرز ہے، یعنی اگر لکڑی کے بنائے گئے ہیں یا پلاسٹک کے، یہ انسولیٹرز ہے، اس میں ہیٹ پاس نہیں ہوتے، اور یہ اس کو ہم آسانی سے پکڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے. 5 نمبر میں آتا ہے ہمارے پاس اولن کلاتھس، یعنی اونی کپڑے. اونی کپڑے جو ہے وہ بھی بالکل اس طریقے سے جیسے میں نے یہ وائر گلاس بنائے، اس طریقے سے یہ اون سے بنائے جاتے تھے. آج کل بھی ہے، استعمال کیا جاتا ہے سردیوں میں، سویٹر وغیرہ سے ہم بناتے ہیں. تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس میں ہوا پھنس جاتی ہے. اور ہوا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہوا آپ کے پاس انسولیٹر ہے، یعنی وہ بیڈ کنڈکٹر ہے، اس میں سے ہیٹ پاس نہیں ہوتا. تو باہر والی سردی
जिस्म के तरफ नहीं आता और जिस्म की जो हीट है वो बाहर की तरफ नहीं जाने देता, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, आपका जिस्म आपको सर्दी में गर्म रहता है। 6 नंबर में हमारे पास आता है इग्लूज़। इग्लूज़ को हम शेल्टर्स भी कहते हैं, हट्स भी कहते हैं, जो कि एंटार्क्टिका में होते हैं, उमूमन वहाँ बनाए जाते हैं, या तो आइस के बनाए जाते हैं और स्नो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आइस थोड़ा सा जिस पे वक्त गुजर जाता है, स्नो जो ताज़ा हो जिस वक्त वो बरसता है, ये दोनों जो हैं यानी ये इंसुलेटर है, इसमें हीट पास नहीं होता। बर्फ़ जो है वो क्या है, ये बेड कंडक्टर है, उसमें हीट पास नहीं होता। तो इसी वजह से जो एंटार्क्टिका में रहने वाले हैं वो इसी बर्फ़ से क्या अपने लिए हट्स बनाते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं, जो उनको बाहर वाली सर्दी से अंदर उनको गर्म रखता है। इस तरीके से ये किताब में तस्वीर भी दिया गया है, ऐसे हट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं, और बाहर वाले टेम्परेचर्स जो इंतहाई ठंडा होते हैं वो अंदर नहीं आने देता, और अंदर वाली जो वो है टेम्परेचर उसको बाहर नहीं जाने देता। इस तरीके से वो बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है आइस बग्स। उमूमन ये LHV और दूसरे लोगों के साथ ये अक्सर इसमें पोलियो के कतरे रखवाए जाते हैं। ये आइस बग्स होता है, इसमें आप गर्म चीज़ भी रख सकते हो, ठंडा चीज़ भी रख सकते हो, यानी बर्फ़। ये किस तरह बना होता है, ये डबल वॉल से बनाया जाता है। ये उमूमन टिन से बनाया जाता है, या आयरन से बनाया जाता है, या प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो डबल होते हैं, और वो किस चीज़ से बने होते हैं, कार्क से। और कार्क हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंसुलेटर्स है, यानी कंडक्टर्स है। इसमें हीट पास बेड कंडक्टर है, ये इसमें हीट पास नहीं होता। तो अगर उसके अंदर आप बर्फ़ रखते हो तो वो देर तक बर्फ़ रहेगा, वो नहीं पिघलेगा, और अगर गर्म चीज़ रखते हैं तो वो काफ़ी वक्त तक गर्म रहेगा। और लास्ट नंबर जो आता है वो है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जिसको हम काविया कहते हैं, काविया के ज़रिए टांका लगाना। किसी सर्किट में किसी ऑब्जेक्ट को आप उसको अलग करते हो या उसको साथ अटैच करते हो, तो ये हम इसके ज़रिए करवाते हैं, कंडक्शन के थ्रू वो करवाते हैं, और उसकी मदद से ये हो जाता है। उम्मीद है कल के सबक के साथ साथ ये सबक भी आपको ज़हनशीन हो चुका होगा। ये मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, और वो डेली लाइफ एप्लीकेशंस है जो हम कंडक्शन ऑफ हीट के थ्रू पर हम इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।